التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین۔ بہت ہی پیاری صورتیں ہیں، اما پارے کی چھوٹی چھوٹی، بہت چھوٹی ہیں لیکن اتنے لیسنز ہیں اس کے اندر کہ ہماری زندگی کے سیکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ فل اور فائدہ دیتی ہیں۔ قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر امن والے کی، یعنی کہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ پہلی ہے قسم انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون کیا ہے؟ ایک طریقے سے پھل ہی کہیں گے ہم اسے۔ انجیر بھی آپ جانتے ہوں گے اور زیتون بھی جانتے ہوں گے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جس پھلوں کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے نا، جن کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، وہ کوئی معمولی پھل آبویسلی نہیں ہے، وہ اپنی غذائیت میں بھرپور ہوتے ہیں۔ بالکل ہمیں اس کو کھانے سے بہت زیادہ غذائیت ملتی ہے اور ایک کمپلیٹ ہمارے لیے ہیلتھ بینیفٹس اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو انجیر کے بھی ہیلتھ بینیفٹس اگر آپ دیکھیں تو بہت بے شمار ہیں، بہت ساری چیزوں میں یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے، اور اسی طرح زیتون بھی بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلتھ بینیفٹس رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیتون کا تو ہم تیل بھی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ بہت ہی ہیلپ فل اور ہیلتھ بینیفٹس رکھنے والے پھل ہیں۔ طور سینین اور طور سینا کی، اور طور سینا کیا ہے؟ وہ کوہ طور جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت نمبر 3 کے اندر شہر کی قسم کھا رہے ہیں جو امن والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جو بہترین ہے نا اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھلوں میں بہترین انجیر اور زیتون کی قسم، پھر جو پہاڑ ہے نا دنیا میں اتنے سارے، اس میں سے کوہ طور کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ یہ پہاڑ جیسے چیزیں جو ہے نا کسی وجہ سے پاپولر ہو جاتی ہیں۔ چیز تو ایک ہی ہے نا، پہاڑ تو دنیا میں ایک جیسے ہی ہیں سارے، لیکن کیوں کوہ طور کو اتنا زیادہ اسپیشل کیا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے کلام کی وجہ سے۔ یہ کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کلام کیا تھا، اس لیے یہ پہاڑ اپنے حساب سے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شہر تو بہت سارے ہیں، لیکن مکہ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور مکہ کی کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ کہ مکہ جو ہے پورے گلوب پر سینٹر میں ہے، اور پوری انسانیت یہاں آ کر طواف کرتی ہے اور عمرے کی سعادت حاصل کرتی ہے، اور یہاں اللہ کا گھر ہے، اور یہاں سے خیر اسلام کی خیر پھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں دین کو پھیلایا، اور مکہ میں فاتحان حیثیت سے داخل ہوئے، اور یہاں سے دین بہت دور دور تک پھیلا۔ اس وجہ سے یہ جگہ اپنے حساب سے بہت ہی ایمان افروز جگہ ہے، اور ہمارے ایمان کی شاخیں یہیں سے نکلتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت ہی اسپیشل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور اب آیت نمبر 4 میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے بہت ساری کریشنز بنائی ہیں، اللہ نے بہت ساری چیزیں کریٹ کی ہیں، آسمان زمین کریٹ کیا ہے، اور اس کے درمیان بہت ساری مخلوقات اللہ نے کریٹ کی ہیں، جانور ہیں، اسی طرح چرند پرند ہیں، چوٹیاں ہیں، اسی طرح اتنی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، فشز ہیں، پراؤنز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، سمندری مخلوقات ہے، آسمانی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے اشرف مخلوق کی قسم کھائی، اور اشرف کون ہے؟ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 4 تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر اسپیشل چیز کی قسم کھائی گئی ہے، اور انسان کو کچھ سکھانا مقصود ہے کہ تو دیکھ تو صحیح کہ تجھے اللہ نے کتنا اسپیشل ٹریٹ کیا ہے، تجھے تمام انسانیت میں، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، اور اگر تو دین کا علم سیکھے اور کچھ کر لینا اپنی زندگی میں تو اشرف المخلوقات بھی بن سکتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں نا، جن کا میں نے ذکر کیا، چرند پرند ہیں، اسی طرح ہر طرح کے جانوروں کا میں نے ابھی ذکر کیا، شارٹ آپ کو ٹچ دیا، سمندری مخلوق کا ذکر کیا، اسٹار فشز ہیں، نارمل فشز ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جتنی خوبصورتی اللہ نے انسان کو بخشی اتنی کسی کو نہیں بخشی۔ اور انسان کو پرماننٹ لباس بھی نہیں دیا، انسان کو کہا جو دل چاہے پہنو، جس طرح کا لباس پہننا ہے پہنو، لیکن اپنی حیا کا خیال رکھو۔ لیکن جتنے بھی جانور ہیں نا، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، زیبرا ہے، تو آپ دیکھیں مور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ لباس پہنا دیا، وہ اپنے کپڑے نہیں چینج کر سکتے۔ مور ایک جیسا ہی ہے، سارے مور ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کلرفل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پرندے ہیں تو ان کو بھی کوئی پرماننٹ لباس پہنا دیا ہے، لیکن انسان کو چوائس دی ہے کہ تجھے اپنے حساب سے جو دل چاہے تو پہن سکتا ہے، لیکن ہے انسان حیا کا خیال رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا زبردست بنایا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے کتنا بہترین بنایا ہے، بہترین ساکھ دی ہے ہمیں، کہ ہماری ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے پھر چمڑی پہنا دی کہ ہڈیاں چبھے نہیں ہمیں،
اور ہمارے اندر کیا کیا سسٹمز چل رہے ہیں، بڑے بڑے مشین کام کر رہے ہیں، اور کتنا پرفیکٹ بنایا. ہمارے بال اتنے خوبصورت بنائے، ہماری آئی لیشز دیکھے کتنی خوبصورت ہے، ہمارے دونوں ہاتھ کا سائز بڑا نہیں ہے کوئی اور نہ کوئی چھوٹا ہے، بالکل سیم سیم. اسی طرح ہمارے پاؤں سیم سیم. اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ جب بڑھتا جاتا ہے نا، ایج جیسے پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب گرو کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر چیز کو ساتھ ساتھ بڑا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی نوٹ نہیں کیا، کیونکہ اگر بچہ بڑا ہو جائے اور اللہ نہ کرے اس کے پاؤں نہ بڑے ہوں تو پھر کون بڑا کرے گا؟ کسی کے پاس کوئی ایسی مشینری آئٹم ہے کہ کوئی انسان کر لے؟ سب بڑا ہو جائے، ہاتھ چھوٹے رہ جائیں، سب بڑا ہو جائے، آنکھیں چھوٹی رہ جائیں، سب بڑا ہو جائے، سر چھوٹا رہ جائے، منہ چھوٹا رہ جائے، پوری باڈی بڑھ جائے. اللہ معاف کرے جو تھوڑی بہت ابنارملٹیز میں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ صرف اور صرف اللہ اپنی نشانی دکھاتے ہیں یہ. لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نارمل بچے پیدا کرتے ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے نارمل بنایا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اسے سب سے زیادہ نچلوں میں. اب اس آیت کے نا دو مفہوم ہوں گے. ایک تو ظاہری مفہوم ہے کہ انسان کو پہلے کیا کیا بہت بہترین ساکھ دی، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا آیت میں یہ کہا جائے نا نچلوں سے نچلا کر دیا، کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑھاپے میں انسان چلا جاتا ہے نا تو اس کی ساکھ جو ہے نا بالکل ہی بدل جاتی ہے، کیسا کمزور ہو جاتا ہے. جیسے ہم اب چل رہے ہوتے ہیں نا جب جوانی میں تو ہماری کمر سیدھی ہوتی ہے، لیکن اللہ معاف کرے بڑھاپے میں وہ کمر بینڈ ہو جاتی ہے. ہمارا چہرہ فریش ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں جھڑیاں آ جاتی ہیں. ہمارے بال وائٹ چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بڑھاپے میں سفید ہو جاتے ہیں. ہمارے دانت چمک رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں ٹوٹ جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ 4 اور 5 آیت آپ کو سمجھ آ رہی ہے. 4 میں جوانی پیک پر ہے، اور 7 میں ہماری زندگی کے آخری دن ہے، بالکل ایکسپائر ہو رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ معاف کرے ختم ہو رہی ہے. تو یہ اللہ نے مفہوم دیا. اور اگر ہم اس آیت کا ایک دوسرا مطلب دیکھیں جو زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دے کر انسان کو اعزاز بخشا کہ تو دین کا علم سیکھ اور بہت آگے نکل جا، اور تیرے لیے جنت منتظر ہے. لیکن تو نے کیا کیا ہے انسان؟ تو سب سے زیادہ نچلا نکلا، تو گر گیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسانیت کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے نا وہ انسان ہی ہے. قتل و غارت گری کرنے والا انسان ہی ہے، چوری چکاری کرنے والا انسان ہی ہے. یعنی کہ جب انسان بدلہ لینے پر آتا ہے نا تو اپنی اوقات سے گر جاتا ہے، نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ایک انسان کا قتل کیا ہے، بائی مسٹیک ہو گیا، تو وہ بدلہ کیسے لیتا ہے؟ پوری کی پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، گھٹیا پن پر اپنے اتر آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دی تو انسان بہت کچھ کر سکتا تھا. جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس کہا کہ تمہیں میں نے لباس اپنے حساب سے چوائس دی کہ تم اپنی مرضی سے اوڑھنا پہننا کرو. لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ زینت کو مد نظر رکھ کر پروٹیکشن والا لباس پہنو. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل ہماری بے حیائی کا کیا عالم ہے. اللہ نے کس طرح کا لباس ہمیں پہننے کا کہا ہے، اور ہم اتنے زیادہ نچلے ہو گئے ہیں کہ ہمارا لباس کتنا کم ہو گیا ہے. فیشن کے نام پر عورتیں ٹائٹ ڈریس پہن رہی ہیں جس میں ہر چیز نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح بڑے بڑے جو موبائل میں اور اسکرینز پر اور جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس میں عورت کو پورا ننگا کر دیا گیا ہے. مطلب صرف اور صرف 2 پیس رہ گیا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود پاکستانی ایکٹریس کو اگر ہم دیکھیں مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود کیا حال ہے ہماری بے حیائی کا، کہ ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم لڑکوں کے ساتھ اس طرح سے کام کریں، یا ہم ذرا بھی اپنی حدود کو ویلیو دیں. کیا کر دیا ہم نے؟ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دی اور ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر. اور ہمارے اندر دکھاوا آ گیا کہ ہم اپنی ہی پیسوں کی اور اپنی چیزوں کی نمائش میں اتنا آگے نکل گئے کہ فضول خرچی بھی ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم لمٹس کو یاد نہیں رکھ رہے. تو انسان اللہ معاف کرے بہت ہی گھٹیا حرکتیں کر کر نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. یعنی کہ آخرت ختم ہی نہیں ہوگی تو پھر وہاں ملنے والا اجر بھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کی تو ہر چیز جو ہے نا ٹیمپرری ہے، ایک دن آ رہی ہے دوسرے دن چلی جاتی ہے. لیکن آخرت کا اجر ایسا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو انسان کو یاد دلا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 4 کی روح سے جو تجھے اللہ نے اشرف بنایا تو آیت نمبر 6 سے اس کو پروف دے اور تو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزار اور نچلوں سے نچلا مت بن. ٹھیک ہے. اور پھر آیت نمبر 7 ہمیں کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، یعنی کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
کیونکہ جو لوگ اللہ معاف کرے انسانیت کے لیول پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں اور شیر بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور سب کو ڈیگریڈ کر کے خود تکبر کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا، آخرت کا یقین نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی انسان بھی دلیر اس وقت ہو سکتا ہے جب تک اس کو آخرت کا یقین نہیں ہو، کیونکہ جیسے ہی ہمیں آخرت کا یقین آ جاتا ہے نا کہ ہمیں اپنے ہر کیے کا جواب اللہ کو دینا ہے، تو ہم پھر عاجزی کی زندگی گزارتے، اکڑ کی زندگی نہیں گزارتے۔ اور آیت نمبر 8 کہتی ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم سب حاکموں سے؟ یعنی کہ ہر فیصلہ تو اللہ کو کرنا ہے، اللہ ہی انسان کے فیصلے کریں گے۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ہی حاکم سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی طرف سے فیصلے